الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أنا رحمة مهداة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات روشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پچھلی جمعرات عرض کیا تھا کہ میرے اور آپ کے پیغمبر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور عرض کیا تھا کہ کوثر کے کئی معنی ہیں. ان میں ایک معنی ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، یعنی دنیا کی بھلائی بھی آپ کو عطا کی اور آخرت کی بھلائیاں بھی آپ کو عطا کی. اور دوسرا معنی میں نے عرض کیا تھا کہ نہر کوثر ہے، اور تیسرا معنی میں نے عرض کیا تھا کہ حوض کوثر. اور فرمایا کہ کوثر کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن مجید کی نعمت سے نوازا. کہ آپ کو ہم نے قرآن مجید سے نوازا.
بھائیوں، کائنات میں اگر آپ غور و فکر کریں تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کی وجہ سے اللہ نے یہ قرآن مجید ہمیں دیا۔ قرآن مجید کی نعمت اللہ نے عطا کی۔ اور یاد رکھنا، قرآن مجید کے پڑھنے کے 3 طریقے۔ ایک طریقہ یہ تعلیم قرآن، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا۔ یہ مدارس، مساجد، یہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اور دوسری چیز جو میرے پیارے بھائیوں ہے، وہ ہے تصحیح قرآن، کہ قرآن بھی پڑھنا ہے لیکن صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ 90% لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ قرآن پڑھو لیکن تصحیح کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھو، اور خود سے بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ جو آدمی قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن صحیح قرآن نہیں پڑھ رہا، تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط قرآن پڑھتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے، قرآن اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ قاری کہ بہت سارے قاری ایسے ہیں، یقرأ القرآن، جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن کی تصحیح نہیں کر رہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ حضرات جو ہے اس طرح بھی توجہ دیں کہ اللہ نے تو نعمت عطا کی ہے، کتنی بڑی نعمت، فرمایا الکوثر، کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا۔ تو قرآن کے لیے سب سے پہلے تعلیم قرآن، اور دوسرے نمبر پر تصحیح قرآن۔ بہت سارے مدارس، مساجد قرآن کی تعلیم کا اہتمام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ گھروں میں بھی تعلیم کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن تصحیح نہیں کر رہے۔ اب آپ کو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہوتا۔ ایک مثال ہے، یہ جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، الحمد، یہ جیم کے بعد ہا ہے، کیا ہے؟ ہا، الحمد۔ اس حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ ہمارا کیا، تمام تعریفیں ثابت ہیں کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ تمام تعریفیں ثابت ہیں، بولو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ جیم کے بعد ہا ہے، الحمدللہ۔ اور اگر کوئی آدمی الحمد کی جگہ الحمد واو اور ہا کے ساتھ پڑھ لے،
جیم ہا نہیں پڑھ رہا، بلکہ کیا پڑھ رہا ہے؟ الحمد، واو اور ہا، یہ بھی حروف تہجی میں سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن کے الفاظ میں سے ہے، لیکن ہا اور ہے اور ہا اور ہے۔ اب پہلا معنی کیا تھا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں ثابت ہے اللہ کے لیے، اور اگر اس کی جگہ الحمدللہ پڑھ لو گے تو اس کا معنی ہے کہ تمام انگارے اللہ کے لیے۔ اب قرآن نعمت تو ہے ہمارے پاس، لیکن ہم تعلیم قرآن کے ساتھ ساتھ تصحیح قرآن نہیں کر رہے۔ آج بھی میں ایک جگہ امتحان لینے گیا تو وہاں قاری صاحب سے یہی میں نے گزارش کی کہ قاری صاحب ان بچوں پہ رحم فرمائے، ان بچوں پہ رحم کریں، ان کو تعلیم قرآن سے بھی آراستہ کرے اور تصحیح قرآن کے ساتھ یعنی قرآن کے الفاظ بھی صحیح کرائے۔ اب کوئی آدمی سورہ فاتحہ نماز میں پڑھ رہا ہے اور الحمدللہ کی جگہ کیا پڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ، تو اس کی نماز گئی۔ اس کی نماز گئی کیونکہ قرآن کا لفظ جو ہے بدل گیا، جو ہا تھا وہ ہا سے بدل گیا، اور ہا جو لفظ ہے ایک حرف ہے، اس کو جب حرف سے بدل دو گے تو اس کو لحن جلی کہتے ہیں، اور جو لحن جلی کا ارتکاب کرتا ہے اس کی نماز چلی جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو بابے ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ قرآن کی تصحیح کرو، تصحیح ہے قرآن۔ تو پہلی بات تعلیم قرآن بولو، اور دوسری بات تصحیح قرآن، کہ قرآن کو صحیح پڑھو۔ آپ بیٹھیں قاری صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے قرآن میں کتنی غلطیاں، کتنی غلطیاں۔ میں ایک ایک لفظ آپ کو بتاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اور بعض اللہ کے بندے بھلے مہانس جو ہے 70 سالوں کے ہو گئے، 60 سالوں کے ہو گئے، 50 سالوں کے ہو گئے، اس طرح توجہ بھی نہیں کی انہوں نے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ تکریم قرآن ہے، قرآن کا اکرام کا۔ اس لیے میرے پیارے بھائی، قرآن کا اکرام کیا ہے؟ قرآن کی عزت کرنا، قرآن پر اعمال عمل کرنا، یہ بھی تکریم میں داخل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھانے والے استاد کی عزت کرنا، اس کا اکرام کرنا، یہ بھی تکریم قرآن میں داخل ہے۔ ہمارے استاد مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے استاد مولانا منظور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس استاد سے میں نے قرآن مجید پڑھا، ناظر پڑھا، اسی طرح ترجمہ پڑھا، قرآن کی تصحیح کرائی، میں اس استاد کے اکرام میں اس استاد کے گھر کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتا کہ اس طرح میرا استاد کا گھر۔ استاد کی طرف پاؤں کرنا تو علیحدہ بات ہے نا، استاد کے گھر کی طرف بھی پاؤں نہیں کر کے سوتا تھا، کیونکہ یہ اکرام میں داخل ہے، اکرام مسلم، ہر مسلمان کا اکرام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس استاد کا اکرام جس سے آپ نے قرآن پڑھا ہے، یا آپ کے بچوں نے قرآن پڑھا ہے، یا آپ نے خود قرآن کی تصحیح کی ہے، اس کا جب آپ اکرام کریں گے تو یہ بھی تکریم استاد میں داخل ہو جائے گا، یہ تکریم قرآن میں داخل ہو۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آتیناکا، کہ ہم نے آپ کو عطا کیا کل کوثر۔ میں نے کہا کوثر کے کئی معنی ہیں، اور ایک معنی کیا ہے؟ قرآن، کہ ہم نے آپ کو قرآن جیسی نعمت عطا کی۔ اور اس کے لیے میں نے کہا ایک تعلیم قرآن ہے، اور ایک تصحیح قرآن ہے، اور ایک تکریم قرآن ہے۔ اللہ اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے اللہ کریم، یہ سورہ فاتحہ کل شریف پڑھا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ فرما، آپ کے تو خیر برکت سے جمیع انبیاء مرسلین صحابہ کرام اہل بیت اعظام بزرگان دین صوفیاء اصلیاء سلاسل اربع اور خصوصاً ہمارے استادی رحمت اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچا، ذکر کی لذت نصیب فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما، آنا اللیل آنا النہار اپنا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے قریب اللہ شب جمعہ ہے، اس کی ظاہری باطنی برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ 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 تیرے سوا مقصود کی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود کی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا معبود کی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہم تو رہے تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ
مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا باقیا مجھ کو ذکر الا اللہ باقیا مجھ کو ذکر الا اللہ یہ ذکر کس نے سکھایا میں تو اس قابل نہ تھا الا اللہ 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 الا الله إلا 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 الله فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ دنیا دنیا کر کے دیکھا اللہ اللہ کر کے دیکھ اللہ معی اللہ حاضری اللہ ناظری اب تو رہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر پہر ہو اللہ 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 Allah
الحمدللہ ہمارے دوست نے اور ان کے گھر والوں نے پچھلے جمعرات سے اس جمعرات تک 5500 درود شریف گھر میں پڑھا تھا۔ تو میں نے پہلے بھی پچھلے جمعرات بھی عرض کیا تھا کہ آپ حضرات آتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا آنا بہت برکت والی بات ہے۔ درود شریف کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اور وہ بڑھانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ گھر میں اہتمام کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ کسی کے پاس گٹلیاں نہیں ہیں تو ہمارے سے گٹلیاں لے جائیں، گھر میں روزانہ کی بنیاد پر 500 1000 اگر پڑھیں تو 7 دن میں 7000 ہو جائے۔ اگر اور تھوڑی سی مشقت کر لیں اور تو 10000 بھی ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ان مجالس کو گھر میں آپ پڑھائیں، خود اپنے بچوں سے بیعت پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں بھی برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی۔ کیونکہ آج کل جو ہے حوادثات و بلیات کا دورہ ہے، کشف کرسی کا عالم ہے، قوانین تو ہے کوئی نہیں۔ تو ان مسائل سے بچنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ درود شریف ہے۔ درود شریف گھروں میں شروع کرو، جن کے پاس گٹلیاں نہیں ہیں ہمارے سے لے جاؤ اور گھروں میں بیٹھو۔ ہر شب جمعہ کو یہاں تشریف لاؤ اور بتاؤ کہ ہم نے اس ہفتے میں اتنا درود شریف پڑھا ہے، وہ بھی ہم اس میں شامل کر لیں۔ الحمدللہ والشکر للہ۔ بہت سارے دوست احباب اس طرح پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ مختلف گھروں سے درود شریف کی پر پڑھنے کی اس طرح کی جناب تعداد آنا شروع ہو جائے گی تو ایک شب جمعہ سے دوسرے شب جمعہ تک انشاءاللہ 1.25 لاکھ درود شریف ہو جائے گی، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ باقی ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، توقع رکھتے ہیں۔ ایک دو ساتھی تو ایسے ہیں جن کی ساس صاحبہ بیمار ہیں ہسپتال میں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ بھائی سرفراز صاحب، بھائی رفیع صاحب، ان کی ساس صاحبہ بیمار ہے ہسپتال میں، ان کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح ہمارے دوست ہیں اشتیاق صاحب، ان کی والدہ صاحبہ جو ہے ہسپتال میں ہے، مریض ہے، مرض میں مبتلا ہے، اور بھی کئی بچے بوڑھے مرد عورتیں، یا اللہ جو بھی ہیں یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد عبدک ورسولک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین،
یا ارحم الراحمین ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ارحم الراحمین انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء الله يغادر سقما اے اللہ کریم امت کے اجتماعی گناہوں کو معاف فرما اعلان انفرادی گناہوں کو معاف فرما عافیت دارین ہم سب کو نصیب فرما جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا توقع رکھتے ہیں اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما اے اللہ سرفراز بھائی یا اللہ ربی بھائی کی شاہ صاحبہ اور اشتیاق صاحب کی والدہ صاحبہ اور بھی دیگر جو بڑے بوڑھے مرد عورتیں یا اللہ ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں یا اللہ بندے تیرے ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما مقروضوں کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما جتنے ہمارے فوت ہو چکے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار اے اللہ ہمارے والدین سمیت اے اللہ ہمارے اساتذہ سمیت اور آج ہی ہمارے ایک شاگرد حضرت مولانا اسد اقبال صاحب کے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ میں سے باغ بنا دے اے اللہ بھی تیرے پاس آنے والے موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما عافیت دارین ہم سب کو نصیب فرما اس جگہ کو انتہائی قبول فرما یہاں سے قرآن و سنت کے چشم جاری فرما یا اللہ حضرت مولانا رزق رفقا کی اس محنت کو قبول فرما یا اللہ یہ مسجد زیر تعبیر ہے اس کی جملہ ہوائی جات یا اللہ سریے کی صورت میں یا اللہ بجری کی صورت میں سیمنٹ کی صورت میں یا اللہ نقدی کی صورت میں یا اللہ غیب کے خزانے عطا فرما غیب کے خزانے کھول دے اور یا اللہ اس کی تعمیر جلد سے جلد مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا تیرے فضل سے ہوگا تیرے کرم سے ہوگا اے کریم رب کرم کے فیصلے فرما رحمت کے فیصلے فرما عافیت کے فیصلے فرما شریروں کے شر سے فتینوں کے فتنے سے اے اللہ جادوگروں کی جادوگری سے اے اللہ ڈاکہ زنوں کی ڈاکہ زنی سے اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما مدارس و مساجد کو محفوظ فرما ہمارے اموال کو محفوظ فرما ہماری جانوں کو محفوظ فرما ہمارے گھروں کو محفوظ فرما شریروں کے شر انہیں پہ لوٹا دے فتینوں کا فتنہ انہیں پہ لوٹا دے ڈاکہ زنوں کی ڈاکہ زنی انہیں پہ لوٹا دے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا اللہ جو عمر کی سعادت نصیب فرما موت کی سختی سے قبر کے عذاب سے جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما جنت الفردوس بلا حساب و کتاب نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین